السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ افضل علی حیدری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حیدری آن لائن. یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں اپنی زمین پہ آیا ہوا ہوں جہاں میرے بھائی اسے کاشت کرتے ہیں. اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو اچھا محسوس ہوتا ہے. شہر کی کثیف فضا سے نکل کر یا جب یہاں آتے ہیں تو ہلکا پھلکا خود کو محسوس کرتے ہیں. اور مجھے ایسے موقع پہ ایک نظم یاد آتی ہے جو کسی انگریز شاعر نے لکھی تھی کہ ہم سے تو وہ گائے بھینسیں ہی اچھی جو کافی دیر تک درختوں کو گھورتی رہتی ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم فطرت کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر سکیں. اور اقبال نے کہا تھا، فطرت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے. اگرچہ انہوں نے کہا تھا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. چلیں، ملت کی جگہ فطرت رکھ لیں. فطرت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. یہ اور ان کی نظم تھی جس میں انہوں نے یہ شعر لکھا تھا. تو ہم چونکہ بیسیکلی ایک ایسے علاقے کی مخلوق ہیں جو واقعی جو ہے دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہے. اور وہ شروع میں تو یہ شہر ہی نہیں ہوا کرتے تھے. شہر تو یوں سمجھیں کہ بعد میں دریاؤں کے نزدیک آباد ہوئے. اس سے پہلے بزرگ جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہا کرتے تھے. اور شہر بھی وہاں پہ کون سے ایسے ہوا کرتے تھے کوئی بہت بڑے، اس دیہاتی ماحول ہی ہوا کرتا تھا. خیر، شہر بن گئے، سڑکیں ہو گئیں، اونچے اونچے محلات بن گئے، پلازے بن گئے، لیکن انسان جو ہے وہ سکڑ کر رہ گیا. انسان کو اگر خوش رہنا ہے تو اسے ملت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھنا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ فطرت کے پاس ہیلنگ پاور ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کے جو غم ہوتے ہیں، جو آپ کے دکھ ہوتے ہیں، جو آپ کے زخم ہوتے ہیں، ان کو ہیل کر لیتی ہے. منتقل کرنے کا اس کے پاس ایک نسخہ کیمیا ہوتا ہے جسے وہ استعمال کرتی ہے، اور ہم فطری طور پر خوشی محسوس کرتے ہیں. بڑا دل کر رہا ہے میرا کہ میں آج اسی کھیتوں کھلیانوں کو دیکھوں، اسی کے بارے میں آپ سے باتیں کروں. تو واقعی یہ فطرت، اب دیکھیں سبزہ ہے، اس کو دیکھ کر انسان تراوت محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو تراوت ملتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو تراوت ملتی ہے، لیکن تمہیں جب دیکھتا ہوں تو میری روح کو تراوت ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی فطرت سے جڑتے ہیں، اس سے اپنا سمبند مضبوط کرتے ہیں، اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، تو فطرت اپنے بہت سے راز آشکار کر دیتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، چائنیز وزڈم شاید اس طرح کا کوئی نام تھا، جس میں یہ تھا کہ تم جاؤ دیکھو ان چیزوں کو سنو جو سنائی نہیں دیتی. تو وہ جب واپس آیا، حکمران کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے زمین پر شبنم کے گرنے کی آواز سنی ہے، میں نے کرنوں کی زمین سے ٹکرانے کی آواز سنی ہے. یعنی پھر انہیں یہ سبق دیا کہ حکمران وہ نہیں ہوتا کہ جسے اپنی رعایا کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں کا سہارا لینا پڑے. حکمران تو وہ ہوتا ہے جو لوگ رعایا کے دلوں قریب ہوتا ہے، ان کی آواز سنتا ہے، ان کے مسائل کو دیکھتا ہے اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دیہاتی ماحول ہے. یہ دیکھیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے جو ہے وہ کبات کی فصل ہے، بالکل تیار ہے، جلد ہی کاٹی جائے گی. یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ دھان کی فصل ہے جسے ہم چاول کہتے ہیں. اور کچھ جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ کچھ پلاٹس بنے ہوئے ہیں جن میں موسم کے مطابق گندم اگائی جا رہی ہے. اس کے پرے وہ دیکھیں تو آپ کو کپاس کے کھیت نظر آ رہے ہوں گے، جس میں کپاس کے جو ہے نا بوٹے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ تقریباً آخری سٹیج پر ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر ان کو توڑ لیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، زمین پر اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، تو زمین بھی اپنے خزانے ہم پر اڑیل دیتی ہے، اور ہم اپنے ان خزانوں کو سمیٹ کر اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کا سلسلہ کرتے ہیں. تو انسان کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے. یہ کوشش ہی ہے جو انسان کو
ہمیشہ ہر بار فطرت کے تقاضوں کے مطابق کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. تو کسان میں سمجھتا ہوں کہ قابل فخر ہیں کہ وہ دھرتی کے سینے سے اناج نکالتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں اور عوام کے لیے پیش کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ان کے لیے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن اس بار خوشی ہے اس بات کی کہ کپاس کی فصل اچھی ہوئی، اس کا ریٹ بھی اچھا تھا. تو دعا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے اور کسان خوشحال رہے. کسان اگر خوشحال ہوگا تو پھر پورا ملک خوشحال ہوگا، کیونکہ اسی نے تو پھر ملک کو چلایا ہوا ہے. ملک کا یوں سمجھیں کہ بیڑا اس نے اٹھا رکھا ہے. اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو بازاروں میں بھی رونق نظر آتی ہے، رش نظر آتا ہے. لیکن جب اس کی جیب خالی ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، یہ کنواں تھا پرانا، پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں پیپل کا درخت خود اگا ہوا ہے اور شاید اس کی عمر سینکڑوں سال ہوں. یہ دیکھیں یہ درخت ہیں، اور یہ دیکھیں مکئی کی فصل تیار ہے، اور وہ دیکھیں وہ کپاس کا کھیت ہے. اور یہ ہے ہمارا گاؤں، ہماری زمینیں جس پر یہ سب کچھ کاشت ہوتا ہے. تو آج دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اپنی ان فصلوں کے بارے میں کچھ بتاؤں، جو اگرچہ میں نے آج تک نہیں اگائیں، لیکن زمینیں تو ہیں اور میرا بھائی اگاتا بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں امیتابھ نے شاید زمین خریدی تھی تو اسے زمین نہیں خریدنے دی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسان تو نہیں ہو کہ زمین خرید سکتے ہو، تو کسانوں کو خدا را کچھ ضرور کمپنسیٹ کریں تاکہ وہ یوں ہی خون پسینہ ایک کر کے ملک کے لیے وسیع زر مبادلہ حاصل کرتے رہیں. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہم سب کا خیال رکھیے. ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.